شادی کی جو مد مقابل یعنی کہ نکاح کے جو مد مقابل جو لفظ آتا ہے زنا، اس کے زمرے میں چلے جاتی ہے، اور اس کے بارے میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ تو اسلام میں حرام ہے، آپ صورت النساء پڑھ لیں۔ نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی، چھپی دوستی ہے۔ میں اچھا میں تھوڑا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے۔ ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں، لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا، ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتا ہے بھائی دیکھو زنا ہے، اور پوچھا جا رہا ہے، آپ اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں، حدیث کسی اور معنی میں آئی ہے اور آپ جو ہے اس کو کسی اور معنی میں بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ ہم اپنے ویورز کے لیے کوئی نہ کوئی نیو چیز جو ہماری نالج میں اضافہ کرنے والی ہو یا ہمارے جو شبہات ہیں ان کو دور کرنے والی ہو، وہ لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی کوئی ایسی چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، چند دن پہلے مرزا علی صاحب کا انٹرویو تھا، تو انجینئر صاحب اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو اپنی پہلی زوجہ کو بغیر بتائے شادی کرتے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے علاوہ جو شادی کی جو مد مقابل یعنی کہ نکاح کے جو مد مقابل جو لفظ آتا ہے زنا، اس کے زمرے میں چلے جاتی ہے، اور اس کے بارے میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث وہ سنن ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں سے پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ حقیقتاً ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، یا جو تفسیر مرزا صاحب نے بیان کی ہے وہ واقعی میں ایسی ہے یا اس کے اپوزٹ ہے۔ تو پہلے آپ یہ کلپ سن لیجئے۔ یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہیں جی، 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور بیگم ایک ہی ہے؟ ہاں جی، بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں نا وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں سے کافی سارے دین کا کام کرنے والے جن کی 2 ہیں۔ ہاں، اور میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی 2 3 ہے، لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی۔ کسی کے لاہور میں ہے، تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی زنا جی بالکل، شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے، آپ صورت النساء پڑھ لیں۔ نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی، چھپی دوستی ہے۔ میں اچھا میں تھوڑا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے۔ ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں، لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا، ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتا ہے بھائی دیکھو زنا ہے۔ تو جب آپ نے کلپ سنا تو آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس لیے آئی ہے تاکہ جو ہے نا جو بغیر بتائے جو وہ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں پہلی زوجہ کو بغیر بتائے، تو لہٰذا ان کی جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے اس حدیث کی تشریح کو دیکھا، کیا واقعتاً اس حدیث کی تشریح یہی ہے جو مرزا صاحب بتا رہے ہیں؟ تو دیکھیں، ہم زیادہ کتابوں کو آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف یہ کتاب جو سنن ابن ماجہ ہے اس کی جو حدیث مرزا صاحب نے بیان کی 1896، یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی، جب ہم نے اس کتاب کی جو اردو لکھنے والے ہیں، کہ ایک تو یہ کتاب عربی میں ہے کہ جب اس کو اردو میں منتقل کیا گیا، ہم نے ان کو شروحات کہتے ہیں، جب ہم نے ان کو دیکھا تو اس حدیث کی تشریح بالکل اپوزٹ جو مرزا صاحب نے بیان کی اس کے بالکل اپوزٹ لکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ جو اعلان جو نکاح ہے اس کو اعلانیتاً کیا جائے۔ یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ جو اعلان ہے اس کو اعلانیتاً کیا جائے، یعنی کہ سب کو بتایا جائے، یعنی کہ ایک اعلان کیا جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے، تاکہ جو ہے نا سب کو پتہ ہو جائے، کسی کو تشویش نہ ہو۔ یہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن مرزا صاحب یہاں اس حدیث کو لے کر یہ تشریح بیان کر رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ بغیر عورت کو بتائے، بغیر پہلی اپنی زوجہ کو بتائے شادی کر رہے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو سنن ابن ماجہ کی روایت تھی۔ آپ ایک عربی تفسیر ہے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مراد یہاں پر جو ہے وہ مستحب ہے، کہ مستحب کے درجے پر یہ حدیث ہے کہ اعلان کر دیا جائے، یہ مستحب ہے، اور جو اپنے جو گواہ ہیں ان کو بٹھانا واجب ہے، یعنی کہ گواہوں کا ہونا یہ نکاح میں واجب ہے۔ اور مرزا صاحب اس حدیث کو لے کر دوسری طرف جا رہے ہیں اور حدیث کو دوسرے معنی میں جا کے بیان کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ خدارہ آپ خود اس باتوں پر غور کیا کریں۔ ایک اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی عورت کو بتایا دوسری شادی کرنا، یہ کیسے جائز؟ یہ جائز ہی نہیں ہے خدارہ، یہ حدیث اس بارے میں ہے ہی نہیں۔ آپ اس حدیث کو لے کر آپ دوسری اس کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ سے سوال کچھ اور پوچھا جا رہا ہے، آپ اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ حدیث کسی اور معنی میں آئی ہے اور آپ جو ہے اس کو کسی اور معنی میں بیان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں کہ میری مرزا صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے،
مرزا صاحب جیسے بھی انسان ہے لیکن وہ اس حدیث کی تشریح غلط بیان کر رہے ہیں. تو یہ میرا مقصد تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو کہ یہ حدیث اس لیے نہیں ہے. اور اب اکثر لوگ شک شبہات کرنے لگ گئے کہ بھائی دیکھیں یہ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا جو لوگ اپنی بیویوں کو بغیر بتائے وہ شادی کر رہے ہیں ان کے نکاح نہیں ہو رہا، اور حالانکہ انہوں نے باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے اور وہ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ حدیث کسی اور بارے میں، اور آپ خدارہ اس حدیث کو کسی اور بارے میں رکھیں اور اس کو اسی معنی میں رکھیں جس معنی میں یہ ہے، اور کسی اور معنی میں مت لے کر جائیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات جو ہے ہماری سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.